أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ورد في زيارة الوارث فزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس عزا کے ساتھ ساتھ اس سال ایام عزا میں جو کچھ عزاداریاں ہم سے انجام پائی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے لے کر اس مجلس عزا تک جو نیک عمل بھی ہم سے انجام پایا ہے، بتوفیق خداوند متعال ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک قائم و دائم رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زمانے کی تمام تر مشکلات کا مکمل راہ حل امام کی سلامتی اور امام کا جلد ظہور ہے. امام وقت کی سلامتی اور امام وقت کے جلد ظہور کے لیے اور انشاءاللہ کہ عند الظہور ہم سب امام کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ، ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری قمری ختم ہو رہا ہے اور ماہ سفر شروع ہونے جا رہا ہے. یہ مجالس، یہ عزاداری ان عظیم شخصیتوں کی یاد میں منائی جاتی ہیں جن کے حوالے سے امام معصوم، امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے نام مبارک سے یہ سینٹر منسوب ہے، الہادی سینٹر، اس امام سے ایک زیارت ہے جس زیارت کو زیارت وارثہ یا زیارت وارث کہتے ہیں. اس زیارت کے انتہا میں امام شہدائے کربلا کے حوالے سے ایک عظیم سند دے رہے ہیں. فزتم فوزا عظیما، اے شہدائے کربلا، اے انصار حسین، اے اولاد حسین، آپ نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، آپ بہت عظیم کامیابی پر فائز ہو چکے ہیں. فزتم فوزا عظیما. پھر زیارت پڑھنے والے کے لیے امام یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ آپ بھی آرزو کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہ کامیابی عطا کرے. یا لیتنی کنت معکم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا.
فنفوزا یا فافوز فوزا عظیما، اور میں بھی آپ کی طرح عظیم کامیابی پر فائز ہو جاتا۔ تو ہم ان شہداء کا، ان عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو کامیابی، صرف کامیابی نہیں بلکہ عظیم کامیابی، اور وہ عظیم کامیابی جس کی عظمت امام معصوم درک کریں۔ ایک مرتبہ ہم جیسا کوئی ادنا طالب علم کہے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تو الگ مسئلہ ہے۔ امام وقت، امام معصوم، خلیفۃ اللہ، وہ شخصیت جس کی زبان مبارک کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کہتے جب تک میرا حکم نہیں ہوتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ معصوم اور وہ وحی الہی کی سند رکھنے والی زبان کہے کہ فزتم فوزا عظیما، اے شہدائے کربلا آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو اس کی عظمت سمجھنا عام لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے سخت اور دشوار ہے۔ کچھ گوشے ہم درک کر سکتے ہیں۔ تو ان عظیم شخصیتوں کی، کامیاب شخصیتوں کی یاد میں یہ ایام عزا ہیں، اور مقصد ایام عزا یہ ہے کہ ہم بھی ان کی راہ پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے کردار کو اپنائیں، اور جو اے کاش ہم نے اس زیارت میں کہا ہے یا لیتنی، کاش میں بھی وہاں پر ہوتا، تو اس کامیابی تک ہم بھی پہنچ سکیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزیزان محترم، مؤمنین اور مؤمنات، ایک مسئلہ جو ہم اور آپ بخوبی درک کر سکتے ہیں ان عظیم شہداء کے حوالے سے، جو امام نے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، معین ہے، مشخص ہے، مسلم ہے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی فکریں، چھوٹے چھوٹے منصوبے، چھوٹے چھوٹے ارادے، ان ارادوں پر مصمم ہو کر جب انسان آگے بڑھتا ہے، تب جا کر انسان کو بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اتفاق سے، حادثے سے، اچانک کسی کو کوئی بڑی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کامیابی مل بھی جاتی ہے تو وہ کامیابی زیادہ دن تک، زیادہ وقت تک، زیادہ عرصے تک رہنے والی نہیں ہے۔ 1400 سال بعد بھی اگر آج دنیا کہہ رہی ہے فزتم فوزا عظیما، تو آپ نے وہ بلند اور بالا کامیابیاں حاصل کی ہیں جن کی گواہی 1400 سال بعد بھی دنیا دے رہی ہے، اور جس کی عظمت 1400 سال بعد بھی نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے کربلا اور شہدائے کربلا کی عظمت میں رونق آتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، چھوٹی چھوٹے ارادے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو انسان طے کرتا جائے تب جا کر بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک مچھلی شکار کرنے کے لیے انسان کو ایک چھوٹے سے کیڑے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا کیڑا بڑی مچھلی انسان کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک وہ چھوٹے کیڑے کو ہم تلاش نہ کریں یا مختصر سی وہ غذا جو مچھلی کو پسند ہے ہم تیار نہ کریں، مچھلی ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پرندے کا شکار کرنا چاہتے ہیں، پرندہ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے دانے ہمیں تلاش کرنے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے جو انسان کے زندگی میں پرندے کو داخل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے بڑے بڑے خطرات، اگر بڑے سانپ سے یا بڑے
کسی تکلیف دینے والے جانور سے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچانا ہے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کرنے ہوں گے. یہ سوراخ کھلے رہیں گے تو تکلیف دینے والے جانور اندر آ جائیں گے. تو چھوٹا سوراخ بڑے خطرے سے بچائے گا. چھوٹا دانہ بڑے پرندے کو انسان کے زندگی میں لائے گا، بڑی مچھلی کو لائے گا. تو بڑی کامیابیاں چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ایک مسئلہ ہم نے کچھ دن پہلے غور کیا، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں 50 سال 60 سال 100 سال پہلے، جو انہی مجالس میں، انہی عزاداریوں میں، اسی فرش پر بیٹھنے والوں کی زندگیوں کے حوالے سے جب ہم ان کے واقعات سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کم سہولیات کے باوجود انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. تو ان کی زندگیوں میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جس کے وہ پابند تھے، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کی. افسوس آج وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہماری زندگیوں میں کم رنگ ہوتے جا رہے ہیں. ہم ان چھوٹے چھوٹے باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں سکون، ترقی، کامیابی اور ایسے باتیں ایک خواب کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں جو ایک ناممکن انسان کو نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم، عاشقان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، آئیں شہدائے کربلا کی فزتم فوزاً عظیمہ سے سبق لیتے ہوئے اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ بڑی کامیابی چھوٹے چھوٹے راستوں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر پابندی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ جو بہت ہی سادہ مسئلہ شاید آپ کو نظر آئے، لیکن جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو کچھ حد تک پابندیاں ہمیں جو ہے نظر نہیں آ رہی ہیں. جیسے دین مبین اسلام کا یہ دستور ہے، دین مبین اسلام کی یہ تاکید ہے، بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہا جائے. ہر کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اگر ہم اپنی زندگی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، سرسری نگاہ اگر ہم دوڑائیں، تو ہم اس مسئلے پر جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کس حد تک پابندی کر رہے ہیں، کس حد تک ہم رعایت کر رہے ہیں کہ اپنے ہر کام کی شروعات سے پہلے بسم اللہ کہیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، سونے سے پہلے بسم اللہ کہیں. آج کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ہم یہ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں، کبھی ہماری زندگی میں پیش آ جاتا ہے، کبھی شاید آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو. کچھ مسائل میں الجھ کر ہم دسترخوان پر بیٹھ گئے، دوستوں کی محفل گرم تھی یا کوئی مسئلہ دوسرا وہاں پر پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمت استفادہ کر کے اٹھ گئے، لیکن بسم اللہ ہمیں یاد نہ رہا. تو یہ جو سستیاں ہماری ہو رہی ہیں، ان سستیوں کی وجہ سے وہ جو بڑی بڑی برکتیں، وہ جو بڑی بڑی رحمتیں، وہ جو بڑی بڑی عنایتیں اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہونی تھیں، وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ایک روایت منقول ہے، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 136 میں روایت منقول ہے کہ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام طباع تھا. کسی نے آ کے سوال کیا مولا سے کہ یا امیر المؤمنین، اس بادشاہ کا نام طباع کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی دل سے بات مانیں، کسی کی دل سے پیروی کریں، پورے جو ہے دل و جان سے کسی کی اتباع کریں، اس اتباع کرنے جس کی اتباع کی جا رہی ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اس کو طباع کہتے ہیں. تو اس آدمی نے یہ سوچا کہ ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کو طباع بھی کہا جائے، جبکہ حاکموں، بادشاہوں، لیڈروں کے پیچھے لوگ زیادہ دل سے جاتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ملاحظات
سامنے رکھ کر جاتے ہیں جب تک وہ ملاحظہ رہے، ان کا احترام کرتے ہیں. جب وہ ملاحظہ ختم ہو جاتا ہے، جو وہ چیز ان کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لیڈرز حضرات گھوم رہے ہیں جو کل تک بہت بڑی بادشاہیاں کیا کرتے تھے، لیکن آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کا کام نکل رہا تھا تو لوگ ان کو سر پر اٹھائے ہوئے تھے. اب ان سے لوگوں کے کاموں کا کوئی لین دین نہیں ہے، تو لوگ بھی ایک عام آدمی کی طرح، ایک معمولی آدمی کی طرح ان سے برتاؤ کرتے ہیں. لیکن یہ جو بادشاہ گزرا، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو بھی اس کے سامنے آتا بڑے دل، بڑے خلوص، بڑے جو ہے اس کے احترام سے اس کی اتباع کرتا تھا، ملاحظے میں، مطلب کے لیے یا کسی بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر نہیں. تو امیر المومنین سے اس نے سوال کیا کہ مولا، یہ بادشاہ کے اندر وہ کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی کامیابی اس کو مل گئی کہ لوگ دل سے چاہ کر، پیار و محبت کے ساتھ اس کی باتوں کو مانتے، اس کی اتباع کرتے، اس کو فالو کرتے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہے، ایک زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں کسی بادشاہ کا نوکر ہوا کرتا تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، دین کے دستورات پر عمل کرنے والا تھا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا تھا جو دین نے تاکید کی ہے، ہدایت دی ہے. تو اس نے اپنے زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیا تھا، طریقہ بنا لیا تھا، اپنی عادت بنا لی تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہا کرتا تھا. تو اس لیے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو بادشاہ نے نوکری دی تھی اس کو کہ جو بھی خط ہوگا یہ لکھے. تو یہ اپنی عادت اور اپنے دین کی ہدایت پر عمل کرنے کی جو اس کے اندر وہ خاصیت تھی، اس کے نتیجے میں جو خط بھی بادشاہ کا لکھتا، اس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کرتا تھا. بادشاہ مسلمان نہیں تھا، تو جب خط لکھنے کے بعد اس نوکر سے کہتا جس کا کام لکھنا تھا کہ آپ پڑھ دو بھائی اس خط کو. جب وہ پڑھنا شروع کرتا تو کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ وقت کی طرف سے فلاں شہر کے لیے یہ پیغام لکھا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے بار بار جب سنا کہ ہر خط کی شروعات میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، تو ایک دن بادشاہ نے اس کو ٹوک دیا کہ جناب، آپ اگر نوکر رہنا چاہتے ہیں، نوکری پر باقی رہنا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں کام کرنا چاہتے ہیں، تو آئندہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے نوکری ترک کرنا اور نوکری سے دور رہنا منظور، لیکن بسم اللہ سے ہاتھ اٹھانا اور بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع کرنا اور کوئی خط لکھنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اگر آپ مجھے نوکر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اگر مجھے نکال دینا چاہتے ہیں تو نکال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے کہ اس کی امانت داری، اس کا نیک کردار بادشاہ کو پسند آ گیا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب آپ کی مرضی، آپ بسم اللہ لکھنا بھی چاہیں تو لکھیں اور ہمارے یہاں آپ کام بھی کرتے رہیں. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لاج اور بھرم جو اس نے اس دربار بادشاہی میں رکھا تھا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس بسم اللہ کے نتیجے میں اللہ نے اس بادشاہ کے بعد اس کو بادشاہ بنا دیا. اور اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ تھا، تو جو بھی آدمی اس کے پاس آتا بڑے دل کے ساتھ اس کی باتوں کو مانتا، اس کی پیروی کرتا، اس کی اتباع کرتا، جس کے نتیجے میں اس کا نام ہو گیا ہے بادشاہ تبع. وہ بادشاہ جس کی لوگ دل سے پیروی کریں، دل سے اتباع کریں، نہ ملاحظے کے لیے نہ مطلب کے لیے. عزیزان محترم، آپ نے سنا اس روایت میں، امیر کائنات کی روایت، وہ امام جس نے سر پر ضربت کھا کر یہ اعلان کیا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے کامیابی کا ایک راز بھی بتا دیا کہ بادشاہی اگر چاہتے ہو تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہے، بسم اللہ کہہ لیا کرو ہر کام سے پہلے. ہم چند کاموں میں اس کو قید کر کے رکھ دیا ہم نے، کھانے سے پہلے، فلاں کام سے پہلے، کسی نہیں، ہر کام شروع. کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک توجہ رہے، جہاں تک خیال رہے، جہاں تک انسان جو ہے وہ اس بات کو جانتا رہے، تو انشاءاللہ کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ
کہہ لیا کریں۔ ایک اور روایت ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 258 258 میں رسول مکرم اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی انسان کھانے سے پہلے اپنے غذا کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو خداوند عالم اس انسان کے لیے 1000 جنت میں بنگلے بنا دیتا ہے، پیلس، چھوٹے مکان نہیں بلکہ پیلس اور بنگلے اللہ 1000 ایک بسم اللہ کہنے کے نتیجے میں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ رسول مکرم کی روایت ہے، وہ نبی جو معراج جا کر وہاں کا حال دیکھ کر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں، جس نبی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نبی میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتا، جس نبی کی صداقت دور جاہلیت میں جاہلوں نے دے دی ہے، وہ سچا نبی، وہ صادق نبی کہہ رہے ہیں کہ 1000 بنگلے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب سوال جب ہم نے یہ روایت پڑھی تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ آج کل بندہ مومن کا کسی بھی انسان کے پاس 3-4 کمرے کا ایک گھر ہوتا ہے تو گھر والے اس کے صاف صفائی کا خیال رکھنے کے لیے بے بس نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی کام والوں کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں بھئی ہمارے گھر میں آپ ہاتھ بٹا دیں گھر کا دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ جب 1-2-3 کمرے کا گھر دیکھا نہیں جاتا تو 1000 بنگلے، 1,00,000 بنگلے جو روایتوں میں بعض کاموں کے ثواب کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، ان کو کیا کرے گا انسان، کیسے دیکھ بھال کرے گا، ان کو دیکھنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے یہ بھی نقطے کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھیں گے آپ کی خدمت میں، وہ چھوٹی چھوٹی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کی ایک برکت یہ بھی ہے، ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ حتی الامکان گھر والے کوشش کریں گھر کے کام خود کریں، یہ بھی بہت بڑی برکت کا وسیلہ ہے۔ اس لیے کہ کام کرنے والی آئے گی یا کام کرنے والا آئے گا تو وہ پیسے کے لیے کام کرے گا، اس کا پورا خیال یہ ہے کہ دن گزر جائے پیسہ مل جائے میں چلا جاؤں۔ لیکن جب ماں یا گھر کی زوجہ گھر کے کام انجام دیتی ہے تو یہ شوہر کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کی نیت سے انجام دیتی ہے، یہاں پیسے اور مطلب کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ جب انسان، عورت، مرد گھر کے کام خدمت اور اطاعت کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ خدمت برکتوں کو لے آتی ہے، برکتوں کو اتار دیتی ہے۔ جو پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قدیم دور میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے گھروں میں کام کرنے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن راحتیں زیادہ ہوتی تھیں، گھروں میں محبتیں زیادہ نظر آتی تھیں، بھائی چارگی زیادہ ہوتی تھی، ملاپ زیادہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، گھروں میں رشتے سست ہوتے نظر آ رہے ہیں، گھروں میں اطمینان اور راحتیں ہمیں کم نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گھروں کے کام کو غیروں کے حوالے سونپ دیا اور خود آرام سے بیٹھ گئے۔ جو کام ہم اپنے دل سے کرتے ہیں، جو نیت ہماری ہوتی ہے، وہ کام کرنے والے کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک چھوٹا کام ہے جو گھر میں برکتیں لاتا ہے۔ گھر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، امیر کائنات کی زوجہ، حسنین کی مادر فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پہنچیں اپنے بابا کی خدمت میں، کہا کہ بابا جان بچے 4 ہیں اور گھر میں جو ہے میں بچوں کی خدمت اور گھر کے کام کرنے میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے،
تو رسول خدا نے فرمایا بیٹی میں ایک ذکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تسبیحات فاطمہ زہرا، اس ذکر کو انجام دے لیا کرو اور اپنے گھر کے کاموں کو انجام دو، برکتیں نازل ہوں گی۔ تو فاطمہ زہرا نے تسبیح فاطمہ کا تحفہ لے کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ بیوی ذکر پروردگار کے ساتھ بچوں کی اور گھر کے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ آسمان سے روٹیاں آنے لگیں، کپڑے آنے لگے، فرشتے بھکاری بن کر، گدا بن کر آیا کرتے تھے۔ یہ برکتیں، یہ بڑی کامیابیاں کہاں سے ملی؟ خود فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے روٹیاں بنائی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے کپڑے دھلے ہیں، جو آپ حضرات نے تاریخ میں سنا ہے۔ یہ ایک کام۔ تو وہ جو بنگلے ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے نتیجے میں، تو نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر بنگلے کے دیکھ بھال کے لیے 10 ملائکہ اور حوروں کو اس کے حوالے کرے گا، اس بندہ مومن کے حوالے جو بسم اللہ کہتا ہے، تاکہ اس گھر کی دیکھ بھال یہ فرشتے اور حوریں کیا کریں۔ اب انسان کے زندگی میں یہ بھی ایک جو ہے انسان کی فکر اور ارادہ ہوتا ہے کہ جو کام والی گھر پہ آ رہا ہے یا آ رہی ہے، اس کا حسن ہو، وہ خوبصورت ہو، عادت اچھی ہو، دیکھنے میں اچھے ہوں، تاکہ انسان جب اس پر نظر ڈالے تو کراہت کا احساس نہ ہو۔ تو جو انسان کو بنگلے ملیں گے، وہاں پر جو فرشتے آئیں گے، ان میں بھی حسن چاہیے۔ فرشتے تو پہلے سے ہی حسین ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہوتے ہیں ملائکہ اور حوریں، لیکن اور زیادہ ان کو حسین کرنے کے لیے روایت میں رسول مکرم اسلام نے فرمایا کہ ان کے داہنے گال پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ، بائیں رخسار پر لکھا ہوگا علی ولی اللہ، ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا حسن، ان کی ٹھوڈی پر لکھا ہوگا حسین، ان کے لبوں پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکت سے یہ گھر اور یہ بنگلے ان کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن کتنا بڑا عظیم ثواب، اجر اور کامیابی انسان کے لیے وجود میں لاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے کام ہم انجام دیں انشاءاللہ۔ ایک اور عمل، جس عمل کو انشاءاللہ عمل چھوٹا ہے لیکن برکتیں بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ، بڑی کامیابی کے لیے یہ چھوٹا کام ہمیں انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ کام انجام دے رہے ہیں تو یاد دہانی کے لیے تکرار ہو جائے۔ اگر کوئی ہے جو ان باتوں سے دور ہے تو انشاءاللہ کہ اس مجلس عزا کی برکت سے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگیوں میں ہم اپنانے لگیں۔ ایک اور عمل جو ہم نے بزرگوں سے سنا، اپنے بڑوں سے ہم نے بڑے رعایت کے ساتھ ہم نے سنا کہ جب بھی ہم کسی ضعیف کے سامنے کھڑے رہیں اور وہ پانی پیتے تھے تو پانی پینے کے فوراً بعد ان کے زبان سے ایک جملہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، صلوات بر حسین لعنت بر یزید، درود و سلام ہو حسین مظلوم پر جسے پیاسا شہید کیا گیا، اور لعنت ہو یزید پلید پر جس نے پیاسا شہید کیا۔ پانی پینے کے فوراً بعد ہمارے بزرگ یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑی برکت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہمیں توفیق حاصل ہوئی الہادی سینٹر کے مقدس فرش پر قدم رکھنے کی اور وہاں پر آپ حضرات کی خدمت انجام دینے کی، تو اس سفر میں ہم نے وہاں انتظامیہ سے گفتگو کرنے کے بعد ایک گزارش کی کہ ہم وہاں پر تھوڑا ٹہلنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں اسلامک آرٹ میوزیم جانے کا موقع ملا جناب راحت بھائی کے ساتھ۔ تو وہاں پر پہنچے تو ہم اور آپ نے ایک منظر دیکھا وہاں پر، یہ جو پانی پینے کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں، پانی پینے کے بعد یا حسین صلی اللہ علیہ یا حسین صلوات بر حسین، یہ جملہ کہنا چھوٹا جملہ ہے لیکن کیا برکتیں اس کے پیچھے ہیں، ابھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم نے وہاں پر میوزیم میں دیکھا تقریباً 1905 یا 1900 اسی
19th سینچری کے حوالے سے ہے کہ کسی نے بادشاہ وقت کو ایک ظرف ہدیہ دیا ہے. اس ظرف کے چاروں طرف ایک شعر لکھا ہوا تھا جو ہم نے وہاں پر پڑھا اور حفظ بھی کیا، اس لیے کہ بہت ہی آسان شعر تھا فارسی میں اور دل پر وہ شعر بیٹھ گیا، تو ہم نے حفظ بھی کر لیا کہ اسلامک آرٹ میوزیم کوالالمپور میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو وہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ایک پلیٹ کچھ ظروف ہیں، ان ظروف پر درمیان میں لکھا ہوا ہے ہدیہ خامس آل ابا یا ہدیہ خامس آل کسا. آل کسا اور حدیث کسا، واقع کسا کی 5ویں کڑی کو ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں، یہ ظرف جس کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے کہ جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن. اپنی جان کو مرقد شاہ شہیداں پر قربان کر دو. جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن، آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن. پانی پیو اور اللہ کی لعنت یزید پر کیا کرو. آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن. 110 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ایک ظرف ہے جو بادشاہ وقت کو تحفے میں دیا گیا ہے. اس ظرف کے اطراف یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، جن را فدائے مرقد شاہ شہید کن، آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن، ابن زیاد و شمر لعین و ولید کن. لعنت حق اور لعنت خدا صرف یزید پر نہیں، ابن زیاد، شمر اور ولید پر بھی کیا کرو. اشکی بیریز رحمت حق را خرید کن، چند آنسوں یہ غم حسین میں بہا لو اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر لو. یہ شعر لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے روایت بھی ہے، یہ روایت عرض کر کے انشاءاللہ ربط مصائب اور اپنی تقریر کو ختم کریں. کتاب امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 142 میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام داؤد رقی. داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا کسی کام سے. امام گفتگو فرما رہے تھے. دوران گفتگو امام نے تشنگی کا احساس کیا. داؤد سے کہا کہ اے داؤد کیا پانی موجود ہے؟ تو میں نے کہا کہ مولا ابھی پانی موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے فراہم کر دیتا ہوں. میں گیا، ایک پیالہ لے آ کر امام کی خدمت میں پیش کر دیا. جیسے ہی امام نے اپنے ہاتھوں میں پیالہ اٹھایا، پیالہ لیا، اپنے لبان مبارک سے قریب لے کر گئے. داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا امام کے چہرے مبارک کی طرف. امام کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں پانی دیکھ کر، اور پانی کو لبوں سے لگا کر میرے مولا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. پانی بھر گیا تھا، اشک بھر گئے تھے میرے مولا کی آنکھوں میں، لیکن گر نہیں رہے تھے. جیسے ہی امام فارغ ہو چکے پانی سے، پانی پی کر، تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میرے چھٹے آقا کی آنکھیں بند ہوئیں، دونوں آنکھوں سے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر ٹپک پڑے، اور امام نے یہ جملہ فرمایا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لعن اللہ قاتلک یا ابا عبداللہ. اے میرے جد حسین، آپ پر اللہ کے درود و سلام ہو اور آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنتیں ہوں. میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا. امام نے میری طرف رخ کیا، فرمایا اے داؤد، میں بتاؤں کہ جو بھی پانی پینے کے بعد میرے جد حسین کو یاد کرتا ہے اور حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے، اللہ اس کو کیا دے گا میں بتاؤں؟ کچھ حصہ، پورا تو میں نہیں بتاؤں گا، کچھ بتاؤں، کچھ حصہ بتاؤں. داؤد رقی کہتے ہیں مولا میری جان آپ پر قربان، بتائیں کہ اگر کوئی انسان پانی پینے کے بعد حسین مظلوم کو یاد کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو میرے چھٹے آقا نے فرمایا کہ اے داؤد، جو بھی پانی پینے کے بعد یہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر درود و سلام ہو، تو اللہ اس کو 1,00,000 ثواب عطا کرے گا. 1,00,000 اس کی خطائیں معاف کرے گا. 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر اس کو اللہ عطا کرے گا. اے داؤد، جب روز قیامت حساب کے لیے آئے گا تو اس کا چہرہ یا حسین پانی پینے کے بعد کہنے کی برکت سے
14ویں کی چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ اے داؤد پانی پیو تو میرے جد حسین کو یاد کیا کرو۔ عزیزان محترم، اے عاشقان حسین، میرے مولا نے بھی تو کہا تھا جب آخری رخصت کے لیے اپنی خواہر ام کلثوم کے قریب آئے تو مولا نے کہا بہن ام کلثوم جب واپس گھر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا اور کہنا شیعتی مہمم شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی پانی پینا تو مجھ حسین کو یاد کر لیا کرنا۔ ہاں، اس سفر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اہل بیت کی مظلومی بہت زیادہ جو ہے وہ مظلومیت کا دور اہل بیت کا آ رہا ہے۔ سرزمین شام وہ سرزمین ہے جس سرزمین کی مظلومیت اور مصائب کو یاد کر کے سید سجاد 35 سال روتے رہے۔ جب مولا سے پوچھا جاتا مولا آپ کو کہاں بہت زیادہ درد کا احساس ہوا تو امام فرماتے الشام الشام الشام۔ جب کسی نے پوچھا مولا شہادتیں تو کربلا میں تھی، تشنگی کربلا میں تھی، خیموں کا جلانا کربلا میں تھا، بیویوں کی رداؤں کا لٹنا کربلا میں تھا، مولا آپ کیوں شام کو یاد کیا کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ شام میں کچھ ایسے مصائب ہم پر ہوئے جو کربلا میں بھی ہم پر نہیں ہوئے اور ہمیں کربلا سے زیادہ انہوں نے درد دیا ہے۔ کہا مولا کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے مصائب تھے؟ تو امام سید سجاد نے فرمایا سب سے پہلا مصائب شام میں یہ تھا کہ ہم جب شام کے دروازے پر پہنچے تو 3 دن تک دروازہ شام پر ہمیں یہ کہہ کر رکایا گیا کہ دربار سج رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، ابھی مہمانان خصوصی دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ 3 دن تک دربار شام کے دروازے پر ہمیں رکایا گیا۔ اب ظلم بالائے ظلم یہ تھا، ایک تو ہم تھکے ہوئے تھے، نہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت تھی، نہ آرام کرنے کی فرصت دی جا رہی تھی۔ شہداء کے سروں کو درد زیادہ دینے کے لیے، ہمیں اور زیادہ مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہر بیوی کے سامنے ایک سر کو لے جا کر ظالم کھڑے ہو جاتے تھے۔ سکینہ کے سامنے حسین کا سر، لیلا کے سامنے اکبر کا سر، رباب کے سامنے علی اصغر کا سر، ام فروہ کے سامنے حسن مجتبیٰ کے یتیم قاسم کا سر۔ جب یہ سروں کو بیویاں دیکھتی مظلومیت سے تو ظالم شام پہنچنے کی خوشیوں میں نیزوں کو اچھالا کرتے، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے سر زمین پر گرتے اور ظالم زمین سے اٹھاتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہداء کے سروں سے تازہ خون جاری ہو رہا تھا۔ پھر امام نے فرمایا اس سے بڑی مظلومی یہ تھی اور مصیبت یہ تھی کہ ہمیں اس جگہ لے جا کر کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ آل محمد جن کی برکت سے کئی قیدی آزاد ہوتے ہیں، ہمیں بازار غلامان میں داخل کیا گیا اور ہمیں وہاں رکایا گیا۔ ایک شخص نے سکینہ کو وہاں خریدنے کے ارادے سے قریب آ کر کہا کیا اس بچی کو بیچتے ہو؟ تو میری بہن اتنا ڈر گئی تھی کہ پھوپھی اماں سے لپٹ کر کہنے لگی پھوپھی اماں ہم ساتھ ہاتھ پر کیا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں غلامی میں طلب کیا جا رہا ہے، بس آخری فقرات اور زحمت تمام۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب دربار شام میں ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک مجمع کثیر بیٹھا ہوا ہے کرسیوں پر۔ زینب پھوپھی بہت شرم گئی، میرے پیچھے چھپ گئی کہ سجاد میں کس طرح اس دربار کے اندر جاؤں۔ بیویوں کے احاطے میں میری پھوپھی اماں داخل ہوئیں۔ یزید نے کہا کہ علی کی بیٹی کہاں ہے؟ زینب نے جواب نہ دیا، پھوپھی اماں نے جواب نہ دیا، تو تازیانے لے کر پھوپھی اماں کے قریب آ گئے۔
ظالم تعزیانے برسانا چاہ رہا تھا، فضا قریب آ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی ظالم میرے ہوتے ہوئے زینب پر ایک تعزیانہ بھی لگنے نہیں دوں گی، ایک زخم بھی زینب پر آنے نہیں دوں گی۔ کہا کہ اب تم بھی کنیز ہو کر زینب کا دفاع کرتے ہو، میں تمہارا پہلے قصہ تمام کرتا ہوں پھر زینب کی طرف جاؤں گا۔ جیسے ہی ظالم نے جناب فضا پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو فضا نے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ افریقہ سے تشریف لائے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضا نے ایک جملہ کہا، اے افریقہ کے باشندوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے ملک کی ایک خاتون پر یہاں حملہ ہو رہا ہے، تم بیٹھے دیکھ رہے ہو؟ جیسے ہی جناب فضا نے یہ جملہ کہا افریقہ کے سوئے ہوئے لوگ جاگ گئے، سب نے تلواریں نکالی۔ کہا یزید اگر ایک زخم یا ایک وار بھی فضا پر ہو جائے دربار کو خون سے ہم بہا پر کر دیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ جناب فضا کے حوالے سے ان افریقہ کے لوگوں سے سنا، زینب نے نجف کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، بابا زینب کی بے کسی دیکھو بابا، بابا فضا پر رحم کرنے والے مل گئے لیکن فاطمہ و علی کی بیٹی پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔